बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बरसगीर पाक व हिंद की दिलचस्प तारीख़ के हवाले से आगाह करेंगे, क्योंकि बरसगीर पाक व हिंद में जो हिंदू आबाद हैं उनकी अपनी तालीमात हैं। वो इस बरसगीर पाक व हिंद में नस्ल इंसानी की इब्तदा के बारे में अलग नज़रियात रखते हैं, जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो उसकी तफसीलात अलग हैं। मसलन ये है कि हिंदू कई लोगों के बारे में ये कहते हैं कि एक दौर उनका ऐसा भी आया कि जिस दौर में इंसान की उम्र जो है वो लाखों साल हुई। इस तरह के उनके जो अकायद हैं उनका ज़िक्र हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इस्लामी नुक्ता नज़र से इस्लामी अकीदा है उस हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाएगी। मुसलमानों का अकीदा यह है कि हज़रत अबू अल बशर अलैहिस्सलाम से बेशतर, यानी आदम अलैहिस्सलाम से बेशतर आदम खाकी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और अहद आदम से लेकर इस वक्त तक 7,000 साल का ज़माना गुज़रा है। दुनिया की दराजी उम्र को लाखों बरस से भी मतजावज़ बताना हमारे नज़दीक गलत है, और ये हमारी तहकीक ये है कि हिंदुस्तान भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से आबाद हुआ है, जिसका तफसीली ज़िक्र ये है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों यानी साम, याफिस और हाम को खुदा के हुक्म से दुनिया के चारों तरफ भेजा और उन्हें खेती और कारोबार को हुक्म दिया, जिनका इजमाली बयान हम आपसे करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी आपसे गुजारिश है कि हम आपको हिंद के अंदर कौन कौन से शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद यानी उनके जो पोते या आगे उनके जो बेटे आए उनके नामों पे कौन कौन से शहर आबाद हैं उनका भी तफसीली ज़िक्र करेंगे। फरजंदान साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का अगर ज़िक्र किया जाए, यानी 3 बेटे थे, साम, याफिस और हाम। और साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अकबर और उनके जानशीन थे, और इनके 9 लड़के पैदा हुए। अरशद, अरफाशद, के, नोद, योद, अरम, कब्ता, आद और कैतान इन्हीं के बेटे हैं, और अरब वगैरह के तमाम कबीले इन्हीं की नस्ल से हैं। चुनांचे हज़रत हूद, हज़रत सालेह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना सिलसिला नसब अरफाशद बिन साम तक पहुँचाते हैं। अरफाशद के दूसरे बेटे का नाम किमोरस है, जो अजम के बादशाहों का मौरस से आला है। किमोरस के 6 बेटे पैदा हुए, सियामिक, इराक, फारस, शाम, तोर और दमगान। इनमें से एक यानी इनमें से सियामिक बाप का जानशीन हुआ, और दूसरे 5 बेटे जिस जगह गए वो जगह उन्हीं के नाम से मौसूम हुई, और वहाँ उन्हीं की औलाद आबाद हुई। बाज़ों का अकीदा है कि नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम अजम था, और तमाम अजमी उसी की औलाद हैं। सियामक के बड़े बेटे का नाम होशिंग है। अजम के तमाम बादशाह यज़जर्द तक इसी की नस्ल से हैं। और अगर आगे ज़िक्र किया जाए फरजंदान याफिस का, तो याफिस बाप के हुक्म के मुताबिक मशरक़ और शुमाल की तरफ गए और वहीं जाकर आबाद हुए। उनके मतअद्दद बेटे पैदा हुए। सबसे मशहूर बेटे का नाम तुर्क है। तमाम तुर्की कौमें यानी मुग़ल, अज़्बक, चुगताई और ईरान और रोमिया के चुगताई उन्हीं की नस्ल से हैं। याफिस के दूसरे बेटे का नाम चीन था। मुल्क चीन इसी के नाम से मौसूम है। तीसरे बेटे का नाम आरदेस है। आरदेस की औलाद शुमाल के ममालिक की सरहद पर बहरे जुल्मात तक जाकर आबाद हुई। अहले ताजिक, गौर और सकलाब इसी आरदेस की नस्ल से हैं। और अगर तीसरे बेटे जो फर्जंद हैं उनके हाम का ज़िक्र और उनकी ममलकत हिंद की आबादी का मुख्तसर तज़किरा किया जाए, यानी आज की हमारी जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, बरसगीर पाक हिंद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाम,
ان کی اولاد آباد ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ اگر تفصیلات شیئر کی جائیں تو وہ اس طرح ہیں کہ حام نے اپنے عالی قدر باپ کے حکم کے موافق دنیا کے جنوبی حصے کی طرف متوجہ ہو کر اس ملک کو آباد اور خوشحال کرنے کی پوری کوشش کی۔ حام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز، بویا۔ ان میں سے ہر بیٹے کے نام پر ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے مشہور ترین بیٹے نے، جس کا نام ہند تھا، ملک ہندوستان کی طرف توجہ کی اور اسے خوب آباد اور سرسبز و شاداب بنایا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں اپنا قیام کر کے شہر تحت، جسے آج ٹھٹھہ کہا جاتا ہے، اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام پورب، دوسرے کا نام بنگ، تیسرے کا نام دکن، چوتھے کا نام نہروال تھا، جو ملک اور شہر کے آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں، انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ دکن بن ہند کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ، دوسرے کا نام کنہیڑ اور تیسرے کا نام تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملکوں کو اپنے تینوں بیٹوں پر برابر تقسیم کیا۔ اس زمانے میں جو ملک دکن میں 3 مشہور قومیں ہیں، وہ دکن کے انہی تینوں بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ نہروال بن ہند کے بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام بروچ، کمباج اور مالراج ہیں۔ نہروال کے ان بیٹوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے، جہاں ان کی نسل کے لوگ اب تک موجود ہیں۔ بنگ بن ہند سے بھی بہت سی اولاد پیدا ہوئی، جن سے ملک بنگالہ آباد ہوا۔ پورب بن ہند کے، جو اپنے باپ کا حلف ارشد تھا، 42 بیٹے پیدا ہوئے، اور تھوڑے ہی زمانے میں ان کی اولاد اتنی بڑی کہ انہوں نے انتظام ملک کے لیے اپنے گروہ میں سے ایک شخص کو سردار اور فرمانروا بنایا، جس کا نام کشن تھا۔ اب اگر کشن کی حکومت کا ذکر کیا جائے تو مملکت ہندوستان میں سب سے پہلے جس شخص نے مسند حکومت پر قدم رکھا وہ کشن تھا۔ یہ کشن وہ مشہور سری کشن نہیں ہے جس کی بابت اہل ہند نے نادر الوجود قصے، خلاف قیاس حکایتیں اور روایتیں اپنی کتابوں میں نقل کر کے اسے معبودیت کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے۔ مذکورہ بالا کشن ایک عاقل اور سمجھدار شخص تھا، جس کو اہل ہند نے اس کی جرات اور مردانگی کے لحاظ سے فرمانروائی کے لیے منتخب کیا۔ چونکہ یہ شخص جسم کا بہت بھاری اور وزنی تھا، گھوڑا اس کی سواری کی تاب نہ لا سکا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ پیل وحشی طاقتور ہاتھی دام میں لائے جائیں، جنہیں تدبیر سے رام کیا اور ان پر سواری کی۔ راجہ کشن کے زمانے میں ایک شخص برہمن نام بنگ بن ہند کی نسل سے ظاہر ہوا۔ چونکہ یہ شخص بہت سمجھدار اور عقل مند تھا، کشن نے اس کو اپنا وزیر بنایا۔ ہندوستان کی اکثر مشہور صنعتیں اسی برہمن کی ایجاد سے رائج ہوئیں۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کا رواج بھی اسی صاحب دانش برہمن کی فکر صحیح کا نتیجہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا تو اودھ پہلا شہر ہے جو ملک ہندوستان میں آباد ہوا۔ کشن نے 400 سال زندہ رہ کر دنیا سے رحلت کی۔ یہ راجہ تیمورس کا ہم عصر تھا۔ اس کے عہد میں تقریباً 2000 قصبے اور گاؤں آباد ہوئے۔ اس نے 37 بیٹے چھوڑے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا مہاراج اس کا جانشین ہوا۔ آگے چل کے ہم مہاراج نے کتنے سال حکومت کی، اور اس کی حکومت جو ہے وہ تقریباً اس نے 700 برس تک حکومت کی۔ باپ کے مرنے کے بعد یعنی مہاراج نے قوموں کے سرداروں اور بھائی بندوں کے اتفاق رائے سے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہ سچ یہ ہے کہ ملک کے آباد کرنے اور انتظام سلطنت کو بہترین طریقہ پر چلانے میں اس نے اپنے باپ سے زیادہ کوشش کی۔ اپنی رعیت کے مختلف حصے کیے۔ جو لوگ پورب بن ہند کی نسل سے تھے انہیں حکومت اور سیاست کے لیے منتخب کیا،
اور جو فرقہ برہمن کی نسل سے تھا، وزارت کے کاروبار اور نجوم و طبابت وغیرہ کے اہم کام اس کے سپرد کیے۔ ایک گروہ کو زراعت اور کھیتی باڑی کے لیے مقرر کیا اور ایک قوم کو پیشہ وری کا حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے 700 برس تک حکومت کی، یعنی مہاراج نے 700 سال ہند پر حکومت کی۔ اس کے عہد میں ہند کی رونق اور حالت دوسری ہی ہو گئی۔ یہ راجہ ہند کا جمشید اور فریدون تھا۔ اس راجہ نے کاروبار سلطنت کے استحکام اور رعیت و سپاہی کی بہبودی کے لیے بہت سے عمدہ ضابطے اور قاعدے بنائے، جن میں سے چند ضابطے آج تک اسی طرح جاری ہیں۔ مہاراج نے ایران کے بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی اور محبت کا برتاؤ ملحوظ خاطر رکھا، لیکن چند دنوں کے بعد اس کا بھتیجا برگشتہ ہو کر فریدون کی خدمت میں گیا اور چچا کے خلاف اس سے مدد چاہی۔ سامعین، ہمارا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ نسل انسانی کی جو ہے یہ یہاں پہ ظہور کیسے ہوا، حالانکہ وہ عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے جو بات ہے وہ درست ہے۔ ہم آپ کو ہندوؤں کے عقیدے کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔